مسجد عسکری رچمنڈ ٹاؤن بنگلورو کے امام جمعہ سید محمد خبر نقوی نے عالمی سطح پر طاقت کے عدم توازن پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ تقریباً 70 برسوں سے دنیا میں جمہوریت کا نعرہ گونج رہا ہے، لیکن طاقتور ممالک کمزور قوموں پر اپنی طاقت کے بل پر حاوی ہونے کی کوشش میں لگاتار لگی ہوئی ہیں، جو جمہوری اقدار کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کے غلط استعمال پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ان قوانین کو انصاف کے بجائے جارحیت کو جواز دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے کی اجازت دی، جبکہ ایران ہمیشہ سے امن پسند ملک رہا ہے۔ نقوی نے ایک صحافی کا حوالہ دیا جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل جنگ بندی کو اپنے مفاد کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ جنگ بندی کا مطلب اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ سامنے والا ملک بندی ہے اور اسرائیل خود جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس رویے کو بین الاقوامی پالیسیوں کے اخلاقی کمزوری کی علامت قرار دیا۔ ابھی ہم لوگ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ہیں کہ ابھی جو اس وقت عالمی منظرنامے میں ایک اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اور کچھ سامراجی طاقتیں ہیں کہ جو اپنی وستار وادی یعنی وسعت پسندی کی جو ان کی حکمت عملی ہے، پالیسی ہے، اس کے اوپر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے کچھ برسوں سے کیا بہت ساری 50 سال 60 سال پہلے سے اتنے 6-7 دہائیوں سے یہ چیز ہم کو دکھائی دے رہی ہے کہ دنیا میں یوں جمہوریت اور ڈیموکریسی کا نام بہت زور و شور سے لیا جا رہا ہے، لیکن جو ایک پاور بیلنس جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے ڈیفائن اس کو کیا جا رہا ہے اور بیلنس ہے نہیں پاور کا، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے پاور بیلنس کی دہائی دے رہا ہے اور اپنی اس طاقت کا کمزور ملکوں پر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور اپنی جو ان کی وسعت پسندی کی، اپنی حکومت کی سرحدوں کو بڑھانے کی یا اپنے اعتبار سے پورے گلوبل استر پر جو ہے وہ معاملات کو طے کرنے کی جو ان کی ایک نیتی، ایک حکمت عملی ہے، اس کو وہ یوں عملی جامہ پہنا رہے ہیں کہ وہ ہتھیاروں، اسلحوں اور اپنی جو طاقت ہے ان کی، اس کے حوالے سے وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ایک انٹرنیشنل قانون جو دنیا میں ہے جمہوریت کا، اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی پرخچے اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ لا قانونی کام کر رہے ہیں قانون کا پردہ ڈال کر۔ تو یہ اسی چیز کے چلتے ہوئے کچھ جو ممالک زیادہ پاور میں ہیں اور پاور ڈس بیلنسنگ جو ہو رہی ہے، جس کو وہ پاور بیلنس کا نام دے رہے ہیں، وہ اپنے اس بڑھتی ہوئی طاقت کے زور پر یہ سمجھ کے کہ ہم زیادہ پاور میں ہیں، وہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں، اپنے ملکوں کی اقتصادی حالات کو آگے بڑھانے، ان کو اونچے سے اونچا پہنچانے اور دوسروں کو کولیپس کرنے کا جو ان کے معاملات ہیں وہ دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں۔ مثلا اس میں سب سے پہلا نام اب یہ ہے کہ جو اس وقت سپر پاور کہی جاتی ہے طاقت امریکہ، کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے وہ ایسے ممالک پر کہ جن کے پاس طاقتیں تناسبی اعتبار سے بہت کم تھیں، ان کے یہاں مگر کچھ قدرتی ذخائر کی جو کسی بھی ملک کی اقتصادی حالات کو بڑھانے میں اور اونچا کرنے میں کارآمد ہو سکتے ہیں، مثلا تیل کے ذخائر، تو وہ عراق ہو، لیبیا ہو، سیریا ہو، ایران ہو اور یہ عرب خطہ ہو، یہ خلیج کا جو ایریا ہے وہ سب، اس میں چونکہ تیل کے ذخائر بہت زیادہ پائے جاتے، تو ایک سب سے بڑی جو بدنیتی ہے ان سپر پاورز کی وہ یہ کہ اس تیل کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور اپنے اس غلط یہ کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھا سا، میٹھا سا، خوبصورت سا پردہ اس کے اوپر ڈالا، وہ یہ کہ ان ممالک کے لیے انہوں نے جو ان کے حکمران تھے ان کے بارے میں اس طرح کے پروپیگنڈے کرنا شروع کیے کہ صاحب یہ اپنی عوام کے لیے، اپنی حکومت کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، ان کے فوائد میں کام نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنا چاہتے ہیں، عوام وہاں کی کولیپس ہو رہی ہے، عوام وہاں کی تباہ و برباد ہو رہی ہے، لہٰذا ہم ان کی ہمدردی میں یہاں رژیم چینج کر رہے ہیں۔ اور اس طرح آ کے ہم نے دیکھا کہ پہلے عراق میں کیا، پھر انہوں نے ابھی لیبیا میں کیا، اور وہی سلسلہ اب چلتے چلتے ایک اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے کہا نا شروع میں وسعت پسندی یعنی اپنی حکومتوں
طاقتوں کو بڑھانا. تو مڈل ایسٹ میں اس پورے خطے پر قبضہ کرنے کے لیے جو اسرائیل کو وہاں پر بسایا گیا اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت پرووائڈ کرائی جا رہی ہے اسی وقت سے 1948 سے. اور اب وہ اس وقت دنیا میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ دنیا سے سب سے زیادہ طاقت اسی کے پاس ہے, تکنیک سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے, اسلحے اسی کے پاس ہیں اور اس کا کوئی مقابل نہیں. اس کو وہاں مڈل ایسٹ میں قائم کر کے اور اس کے ذریعے سے پوری مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنا اور اس کو اپنے منمانے طور پر چلانے کے لیے اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کی گئی. اور اب یہ کہ وہاں جو ممالک ایسے تھے کہ وہ کسی وجہ سے اپنی کمزوری کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر XYZ ان کے تابع فرمان ہو گئے تو ٹھیک. ایران ایک ایسا ملک تھا اس پورے خطے میں کہ وہ اپنی جو خود مختاری, اپنی آزادی کے ساتھ اپنے جینے کا حق اور اپنی جمہوریت ہے تو اس کے حوالے سے اس کو جو وہاں اپنے ملک کی منتخب کی ہوئی عوام کے ذریعے سے جو گورنمنٹ ہے اس کی رولنگ کے ساتھ وہاں پہ چلنا جو اس کا ایک اپنا معاملہ رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ملک یوں جو ہے وہ ہمارے تابع فرمان نہیں ہوتا, ہمارے قبضے میں نہیں آتا. لہٰذا انہوں نے اس کے لیے بھی ایک ایسا بہانہ جیسے اس سے پہلے لیبیا کے لیے اور عراق وغیرہ کے لیے, سیریا کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ الگ الگ جو ہے بہانے تلاش کیے. اس کے لیے بھی کہ ایران جو ہے وہ نیوکلر بم بنا رہا ہے, آئٹم بم بنا رہا ہے کہ جس سے اس پورے خطے کو کیا پورے عالم کو, پوری دنیا کو نقصان ہو سکتا ہے, خطرہ ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ اس نام پر کہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہم ان کے نیوکلر پاور کا جو ان کے پاس ایک ذخیرہ ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ کہیں جو ہے وہ دنیا کو اپنے چپیٹ میں نہ لے لے, یہ کہہ کے وہ اس کے اندر کودے. حالانکہ ایران کبھی بھی نیوکلیر بم بنانے کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا کہ نیوکلیر بم بنائے, اس لیے کہ اسلامی حکومت کا وہاں پر قیام ہے ایران میں, اور جو وہاں کی اسلامی حکومت ہے چونکہ اسلام کا ایک قرآنی نظریہ ہے. یہ بات ناظرین ذرا سا غور سے سنیں, یہاں سے پورا جو ایک منظرنامہ ہے وہ سمجھ میں آئے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ بات صاف ہو جائے, ذرا سا پتہ چلے دنیا کو کہ کیا اس وقت ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر جنگ ہو رہی ہے اور کون حق ہے, کون باطل ہے, کون سچ ہے, کون جھوٹ ہے. چونکہ اسلام کا ایک قرآنی نظریہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر قتل کر دیا گیا تو پوری دنیا کو قتل کر دیا گیا, ایک آدمی کو بچا لیا گیا تو گویا پوری دنیا کو بچا لیا گیا. قرآن کے اس نظریے پر جو اسلام ہے وہ عمل پیرا ہے. چونکہ ایران میں حقیقی اسلامی حکومت ہے, وہاں پر علماء کرام کے جو قرآن کے علم سے بھرپور ہوتا ہے ان کا سینہ, قرآن کے احکام کے مطابق وہ جو ہیں وہ اپنے رولنگ کرتے ہیں, تو ان کا سب سے پہلا نظریہ جو دنیا کہتی ہے کہ ایران ایک آتنکوادی ملک ہے, ایران ایک دہشت گرد ملک ہے, اسلامک ٹیررسٹ ہے اور وہ بم بنا رہا ہے اور دوسری جگہوں پہ اپنی پروکسیز کے ذریعے سے جو ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے, وہ اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے, حزب اللہ کا نام, یہ سب. تو میں اب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کا جو نظریہ, چونکہ وہاں علماء حکومت وہاں پر سویلینز کی ہے لیکن اثر وہاں پر جو ہے وہ علماء کا ہے, اور اسی وجہ سے ایران ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے تمام دنیا میں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ پرمانو بم بنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, وہ اس کو اللیگل مانتے, خود اپنے ملک کے لیے اللیگل مانتے ہیں کہ ہم اگر بنائیں تو ہمارے لیے یہ ناجائز ہے, یہ گناہ کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیوکلر بم جب بنائیں گے, آئٹم بم جب بنائیں گے تو آئٹم بم وہ کوئی اقتصادیات تو نہیں بڑھائے گا, کوئی بزنس تو کرے گا نہیں, وہ کوئی حکومت تو کرے گا نہیں. آئٹم بم تو اگر ہوگا تو اس کا کام ایک ہی ہے کہ وہ بلاسٹ ہو اور دنیا کو تباہ کرے, تو اس سے ایک نہیں اس سے لاکھوں کی جانیں جائیں گی. تو اسلام کا جو قرآنی نظریہ ہے اس کے حوالے سے کہ اگر بم بنے گا تو لوگوں کی جانیں جائیں گی, اس لیے آیت اللہ خامنہ نے اور دوسرے فقہا نے, دوسرے علماء, تمام مراجع کرام نے ہمارے کہا ہے کہ نیوکلر بم بنانا اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے. تو وہ تو اپنے یہاں اس نظریے پہ چل رہے ہیں کہ بم بنانا بالکل جائز نہیں ہے, اور اس نظریے کے ہوتے ہوئے بھی یہ جو سامراجی طاقتیں, فسطائی طاقتیں ہیں اور وستار وادی طاقتیں ہیں, وسعت پسند طاقتیں ہیں, یہ جو ہیں یہ اسی چیز کو کہ نہیں وہ تو بم بنا رہا ہے, وہ تو دنیا کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا, وہ تو نسل کشی کرے گا, وہ تو یہ کرے گا, وہ تو وہ کرے گا, جبکہ وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں تو آئٹم بم کا تصور ہی حرام ہے. خیر, یہ تو اسلامی نقطہ نظر ایران کا ہو گیا کہ ایران اپنے اس معاملے میں حق بجانب ہے اور اس کو کہیں سے کہیں تک غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پھر وہ جو ایک انٹرنیشنل ایٹامک جو پاورز ہیں ان کی جو ایجنسی ہے چیکنگ کی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اس کے جو سربراہ ہیں, ایک رباڈا کر کے خود امریکی میں خاتون ہیں,
ایک اور ایک جینٹس ہے، انہوں نے وہاں تحقیق کر کے بتایا بھی کہ یہاں یورینیم تو ہے، وہ اپنے دوسرے مقاصد کے لیے مثلاً یہ بجلی یعنی کرنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے مقاصد میں اس کو استعمال کر رہے ہیں جو اس کے صحیح یوز ہو سکتے ہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں، وہ آئٹم بم بنانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ایران کے اوپر چڑھ دوڑے، جبکہ ایران کی ہمیشہ سے، اب وہ 1979 سے پہلے کی ہم بات نہیں کریں گے، اس وقت چونکہ وہاں پہ امریکی جو ہے وہ سپورٹ سے ایک گورنمنٹ چل رہی تھی شاہ رضا پہلوی کی، اس کا کیا نظریہ تھا کیا نہیں تھا، وہ بہرحال ہلاکت پسندی کو پسند کرتا تھا، لیکن اب 79 سے جو انقلاب اسلامی آیا ہے اس وقت سے جو ایران کی جو ایک پالیسی رہی ہے وہ یہ کہ شانتی سے جیو، شانتی سے دوسرے کو جینے دو، پیسفل زندگی گزارو، امن کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہنے دو، اس نظریے پر وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کہیں بھی ان کا یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہوں یا دہشت گردی کے ساتھ کام کر رہے ہوں۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل کو مہرہ بنا کر یا اسرائیل کو ذریعہ بنا کر یا زینہ بنا کر یہ امریکی طاقت تھی جو ایران پر چڑھ دوڑی، اس لیے کہ ایران کے ہوتے ہوئے ان کے اپنے مقاصد مڈل ایسٹ میں پورے نہیں ہو رہے تھے، صاف بات یہ ہے۔ تو انہوں نے ایران کو یہ آئٹم بم کا بہانہ بنا کر جو ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے حملہ کیا اور کہا کہ یہ اپنا یہ پروگرام بند کرو ورنہ ہم جو ہے وہ بالکل یہاں پر تہس نہس کر دیں گے، اور اس دھمکیوں ایسی دھمکیوں کے ساتھ وہ اس جنگ میں داخل ہوئے کہ ہم ایران کا رژیم چینج کریں گے، وہاں پر جو ہے ستہ پریورتن کریں گے، وہاں پہ حکومت کی تبدیلی لائیں گے، اور جو ہے وہ وہاں پر جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہ ان کو ہم قتل کر دیں گے، اور اس کے مقدمے کے طور پر انہوں نے ان کے سائنٹسٹوں کو 20 سے 22 25 30 ان کے سائنسدانوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل بھی کیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایرانی ملک جو ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم اپنا ستہ پریورتن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے اوپر بھی ہمارا آسانی سے قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے دنیا کہ وہ جو ایک تصور ہے خدائی تصور اور ایک ہے غیر خدائی تصور، یعنی آدمی کا اپنی طاقت پہ بھروسہ کرنا، ایک ہی کہ توکل علی اللہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی طاقت پر بھروسہ کرنا، یہ اسلامی نقطہ نظریہ ہے کہ ہم اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، دنیا کی طاقتوں پر نہیں۔ تو یہاں اس جنگ میں وہ دیکھنے کو ملا کہ جو ایمان کی طاقت تھی آیت اللہ خامنہ خاص طور سے اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو وہاں کی ان کی لیڈرشپ ہے، باقی وہ فوجی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، وہ ساری اس معاملے میں دنیا ابھی دیکھ رہی ہے کہ ان کا دنیاوی مادی ظاہری طاقت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، بحث اس پہ ہمیں نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ان کے پاس طاقت کس قدر ہے، ابھی ادھر نہیں جانا ہے، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے لیے حق کے لیے نکل کھڑے ہونے کی۔ اسرائیل کا ماننا یہ تھا کہ مار دو سامنے والے کو سب ختم ہو جائے گا، تبھی آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ زندہ رہے گا، وہ اس لیے زندہ رہے گا کہ میرے بعد پھر میری اس جگہ کو سنبھالنے کے لیے، اس لیڈرشپ کو سنبھالنے کے لیے بالکل اسی ایمان سے سرشار، اسی خدائی محبت اور خدائی طاقت پر بھروسہ کرنے کے جذبے سے بھرے ہوئے لوگ میرے بعد پھر تیار ہیں، اور وہ اس مقصد کو جو گندا اور خراب مقصد ہے، غلط مقصد ہے، اس کو ان طاقتوں کا وہ پورا نہیں ہونے دیں گے، اور ایرانی مملکت کو وہ محفوظ رکھیں گے، اپنی مملکت کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی وہ پشت پناہی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس 12-13 دن کا جو یہ معاملہ چلا ہے، اتنا جنگی جو یہ پیریڈ گزرا ہے، اس میں کس قدر بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے یہ داخلہ ہوا تھا جنگ میں ان طاقتوں کا، اور پوری دنیا کی میڈیا اور تمام طاقتیں یہ کہ ایران تو اب 2 دن میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، ایران بہت غلط کر رہا ہے، اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اس کو گھٹنے ٹیک دینا چاہیے، اس کو اپنا پروگرام بند کر دینا چاہیے۔ مگر انہوں نے بتایا کہ اگر ہم حق پہ ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، ہمیں غلط ٹھہرایا جا رہا ہے صحیح ہوتے ہوئے، تو اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں فنا ہونے میں بھی شہادت کا تصور ہے، شہادت یعنی دوسری زندگی کا نام ہے، تو پھر ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور انہوں نے یہ اپنے عملی طور سے کر کے دکھایا، اور خدا پہ توکل کی، خدا پہ بھروسے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کتنی بڑی طاقت ہے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ تو بہرحال ایک ایران کا میں نے جو اس وقت معاملہ ہے، جو اس کا ایک نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن یوں ظاہری طور سے دنیا بھی دیکھے کہ اس وقت، چلیے وہ چھوڑ دیجیے اسلامی نقطہ نظر
ان کا کیا ہے, ان کا دوسرے جو مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کیا ہے. یہ مذہبی جنگ ہٹا دیجئے, چھوڑ دیجئے, بات انسانیت کی کیجئے, بات ہیومینٹی کی کیجئے. کہ یہ اسرائیل کا یا امریکہ کا کہنا کہ ہم تمہیں بم سے مار کے ہلاک کر دیں گے, تو یہ بتائیے جب بم مارے جائیں گے, اسلحے چلیں گے, تو اس میں لوگ مارے جائیں گے یا لوگ زندہ رہیں گے؟ اور ادھر سے ایران کا یہ کہنا کہ ہم بم بنا ہی نہیں رہے, ہمارے یہاں تو بم بنانا حرام ہے, اس سے انسانیت ماری جائے گی. تب دنیا یہاں پہ طے کرے, دونوں نظریوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھے, ایک دوسرے کے آس پاس رکھے, اور پھر فیصلہ کرے کہ اس میں کون حق پر ہے, کون باطل ہے, کون غلط نظریے پر جا رہا ہے, کون غلط ڈگر پہ جا رہا ہے, اور کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے, کون انسانیت کی حفاظت کا جو ہے بندوبست کرنا چاہ رہا ہے, اور کون جینوسائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اپنی حکومتیں بڑھتی رہیں, انسانیت مرتی رہے, اس کیا کہتے ہیں نظریے پر کون قائم ہے. اور اپنی حکومت جائے تو جائے, ہماری جانیں جائیں تو جائے, مگر انسانیت زندہ رہ جائے, نسل کشی نہ ہو, اور یہ لوگ نہ مارے جائیں, سویلینز نہ مارے جائیں. اس نظریے پر کون جا رہا ہے؟ دنیا نے دیکھا کہ کون ہوا, اور آخر میں پھر وہی کہ جو چڑھے تھے یہ کہہ کر کے کہ ہم مار ڈالیں گے, ہم بغیر سرنڈر کرائے, بغیر اس کو جو ہے وہ تسلیم کرائے ہم ہٹیں گے نہیں. آخر میں کیا ہوا کہ ان کو یہ دہائی دینا پڑی کہ سیز فائر کی جائے. اور پھر سیز فائر اگر ہوا بھی ہے تو وہ ان بڑی طاقتوں کو یہ نظر آنے کے بعد کہ اب اس طرح ہم اس ملک سے زیادہ دیر تک کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے, ورنہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. جبکہ میڈیا پر وہاں خوب پابندی ہے کہ وہاں کی فوٹوگرافی نہ ہو, وہاں کی ویڈیوگرافی نہ ہو, وہاں کی خبریں باہر نہ نکلیں, وہاں کی تباہی کے منظر, وہاں کی بربادی کے منظر نہ باہر نکلیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ ایران کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر سویلینز کے اوپر ٹارگیٹ کر رہا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے. اگر وہاں کی تصویریں آئیں, وہاں کی ویڈیوز آئیں, وہ جو ویڈیوز چھپائے جا رہے ہیں, اس کا ایک جو پہلا مقصد ہے وہ یہ کہ وہ اپنی تباہی نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم کتنے جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں, اس میں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں. اس سے بڑا ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں کی ویڈیو سامنے آئی, وہاں کی خبریں سامنے آئی, تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ وہاں ٹارگیٹ کس چیز کو کیا گیا ہے. وہاں سیویلینز کو ٹارگیٹ کیا ہی نہیں گیا ہے, وہاں کی جو خاص ان کے ٹارگیٹ تھے ایران کے, جس سے حکومت کا سیدھا براہ راست تعلق تھا, جس کے ذریعے سے وہ دنیا کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے پر تلے تھے. مثلا ان کے ملٹری بیسز, ان کے سیاسی مقامات, ان کے مثلا اقتصادی مقامات, ان سب کو جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا. اگر وہ ویڈیوز وہاں سے آئیں گی تو وہ چیز بھی چونکہ نظر آئے گی, اس لیے میڈیا پر وہاں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ وہاں زیادہ جو ہے کور اپ نہ کرے, اس کو زیادہ نہ جو ہے وہ نشریات وہاں کی دنیا تک پھیلیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جنگ کا مقصد کیا تھا, اور کس رخ پر یہ جنگ گئی, اور کہاں جا کے ختم ہوئی. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, 100% بات ہے, کوئی اس سے انکار کرے یا نہ کرے. اب کم سے کم ایک حق پر چلنے والی حکومت نے, بھلے سے وہ چھوٹی طاقت تھی, لیکن یہ دکھا دیا کہ اگر ہم سچائی کے لیے لڑیں گے اور اللہ کے خوف سے, اللہ کی مدد پر, انسانیت کی مدد کے لیے لڑیں گے, تو پھر ہم ایک جغرافیائی شکل بھی بدلنے میں اس دنیا کی ہم قادر ہیں, اور اس کو ہم کر سکتے ہیں. اور دنیا اب دیکھے گی انشاءاللہ جلدی کہ جغرافیائی منظرنامہ بھی بدلنے والا ہے. اس خاص طور سے مڈل ایسٹ کا تو بدلنے والا ہے. اور ابھی سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر ہو گیا, اچھا ہے. اور خدا سے دعا کریں گے کہ ہمیشہ جو اسرائیل کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ سیز فائر کا معاہدہ کرتا ہے, اور پھر ایک دن کے بعد اس سیز فائر کے معاہدے کو توڑتا ہے. اور وہ ایک رپورٹر ہیں بڑے اچھے, اشوک پانڈے یا کیا نام ہے ان کا ایک اچھا مجھے ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ رہتا ہے کہ سیز فائر کا معاہدہ کرتا ہے, ایگریمنٹ کرتا ہے, اور اگلے دن بس اس کا یہ رہتا ہے کہ سیز اور فائر دونوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. سیز سامنے والے ملک کے لیے رکھتا ہے اور فائر اپنے لیے رکھ لیتا ہے. تو ابھی ہو تو گیا ہے سیز فائر, لیکن اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک یہ سیز فائر چلے گا, اور کب جو ہے وہ اسرائیل اس سیز فائر کو توڑ دے, اور کب پھر وہ اپنے جو اس کا ایک وہ دہشت گردانہ جو رویہ ہے اس کو کب پھر جو ہے وہ فلسطین پر تھوپ دے یا ایران پر تھوپ دے. یہ ابھی دیکھنے والی بات ہوگی, یہ ابھی فیوچر کے پیٹ میں ہے یہ بات. ابھی آئندہ 1-2 دن میں یا 2-4-10 دن یا مہینوں میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ابھی فی الحال جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اب ہوا وہ اچھا ہوا کہ سیز فائر ہو گیا, دنیا نے چین کی سانس لی, اور یہ سیز فائر رہنا چاہیے, امن رہنا چاہیے, پیسفل, اس پورے خطے ہی کو نہیں پوری دنیا کو رہنا چاہیے. اور اس امن کے قیام کے لیے جو بھی قدم ہونا چاہیے وہ اقوام متحدہ سے ہم گزارش کریں گے اس آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ وہ اس کے لیے ضروری قدم اٹھائے, اور جو ہے وہ اس دنیا میں
قیام امن کے لیے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ ہموار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اپنا ملک ہے اس کی بھی پالیسی بہرحال ہمیں پسند آئی کہ وہ نیوٹرل رہ کے بات کر رہا ہے۔ اسرائیل سے بھی چونکہ اس کے مفادات جڑے ہیں ہمارے ملک کے کچھ، اور ایران چونکہ ہمارا دیرینہ یعنی روایتی ہمارا دوست رہا ہے، اس سے ہمیں بہت سارے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوئے، مثلا تیل کا سستا ہونا، پیسوں میں سب سے بڑی چیز روپیوں میں ڈالر کے بجائے تیل کی خریداری، اور یہ کہ کبھی کبھی تو ادھار بھی ہم لوگوں نے تیل لیا، تو اس طرح کے جو ہمارے ملک کی مفاد ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنی حکومت کا یوں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اس نے ہمارے پی ایم صاحب نے ایرانی حکومت سے بھی جو ہے بات کی ہے، اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ایک نیوٹرل جو اپنا رویہ، ایک نظریہ جو اپنایا ہے، اور ہمیں اپنی قوم کو انہوں نے کسی بھی خطرے میں پڑنے سے اور کسی بھی طرح کی ہلاکتوں میں پڑنے سے جو محفوظ رکھا ہے، اس کے لیے بھی ہم اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم گزارش یہ بھی کریں گے کہ ہماری حکومت، بہرحال چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو اپنی بات کہنے کا، جو اپنے نظریات ہیں اپنی حکومت تک پہنچانے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی حکومت کو یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ ہماری حکومت کوشش کرے، اور ہماری خاص طور سے جو میڈیا ہے وہ بھی یہ کوشش کرے کہ زیادہ یہ دیکھے کہ انسانیت کا جو وہ دشمن ہے ان دونوں اس وقت طاقتوں میں، دونوں گروہوں میں، اس کو دیکھے کون ہے اور کون نہیں ہے، لہٰذا اگر ساتھ دیں تو ساتھ دینا چاہیے سچ کا، ساتھ دینا چاہیے حق کا، ساتھ دینا چاہیے جو قیام امن میں کوشاں ہے اس کا، نہ کہ اس کا ساتھ دیں کہ جو امن کو ختم کرنے والا ہے اور چین اور سکون کو قتل کر دینے والا ہے، اور جو ہے وہ انسانیت کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ ذرا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔